الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ آیہ مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور آپ کا کلام بھی سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، تشریف لائے، تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے اور انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بلاتے ہو، یعنی خود لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود جو ہے وہ نیکی نہیں کرتے۔ اور یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود عام حکم عام ہے اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے ہے۔ اس میں یہ عبرت بھی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے سے پہلے یہ بھی دیکھیے کہ میں کیا یہ کام خود کرتا ہوں۔ اور قول و فعل کے بارے میں یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بلائی کا حکم دیتے ہیں، لیکن جب ان پر عمل کرنے کا آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لوگ عمل ہی نہیں کر رہے، بے عمل بھی نیکی کی دعوت دے رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ اس آیت سے مراد واعظ نصیحت کرنے والوں کو تقوی و پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو واعظ کرتے ہو تو خود بھی عمل کیا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیا کرو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود برے کاموں سے نہ رک جائیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو آپ نے سنا ہے، دیکھیں سب سے پہلے وہ لوگ جو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو بڑی بڑی نصیحتیں بھی کرتے ہیں تو خود عمل نہیں کرتے۔ چاہیے کہ خود عمل کرنے کی کوشش کیجئے، لوگوں کو جو بندہ بتائے وہ خود بھی اس پہ عمل کرے۔ اور اگر بندہ یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ اگر بندہ خود نہیں بھی عمل کر رہا تو لیکن لوگوں کو کہہ رہا ہے بہت زیادہ، تو اس کو چاہیے کہ خود بھی عمل کرے، لوگوں کو کہے لیکن لوگوں کو برائی سے بھی روکے اور بلائی کا راستہ بھی دکھائے، لیکن اس کو چاہیے کہ اس پہ خود بھی عمل کرے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون۔ ترجمہ: اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے اور
سرداری طرح کرنے اور منصب و مال کی محبت سے دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا۔ اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور باری ہے، البتہ ان لوگوں پر باری نہیں جو دل سے اللہ رب العزت کی طرف جھکتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم رضا الہی کے حصول اور اپنی حاجت کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو اس آیت میں بشارت ہے، آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خشوع خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا گیا، اور اس کا حصول طریقہ بھی یہی ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات کی ذات اللہ جل جلالہ ہم سب کو ان اعمال، یہ جو ہم نے سنے سماعت کیے، ہم نے بیان کیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔